हाजा, हाजानी, हाजैनी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हातैनी, हाउलाई। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ग्रामर की हमारे पास है जी क्लास नंबर 11 और टॉपिक हमारा चल रहा था इस्म के 4 पहलू। 4 पहलू में से 3 पहलू हमने कवर कर लिए और एक लास्ट पहलू हमारा रह गया था। फर्स्ट है इसका कहने के अराबी हालत, दूसरा था मुज़क्कर मोनस को जानना, तीसरा था वाहिद तस्निया जमा, और फोर्थ है जी हमारे पास नकरा और मारफा। ठीक हो गया। ये जो पहले 3 टॉपिक थे वो हमने कहने के अराबी हालत के हिसाब से और मरफू, मंसूब और उसके अलावा फिर मोनस की हमारे पास इकसाम आई थी। ठीक हो गया। वाहिद तस्निया जमा के बारे में, जमा मुकस्सर, जमा सालिम, ये जितनी भी चीज़ें हैं, फ़ाइल का, मफ़ूल का और इसके बाद निस्बत का, ये सब चीज़ें मैंने आपको साथ ही साथ जो है वो बता दी। पिछली क्लास में हमने मौरब और मबनी के बारे में पढ़ा था डिटेल्ड में। ठीक है, ऐसा ही है। और अब मैंने आप लोगों को लास्ट पे ये बात कही थी कि हमारे पास कहने के मौरब और मबनी में मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के बाद जो हमारे पास पेज था, जहाँ पे मैंने आखिरी बात रोकी थी वो क्या था कि नेक्स्ट क्लास में हम वुसअत के एतबार से जो चौथी हमारे पास 4 पहलू में से चौथा पहलू रह गया वो कवर करेंगे। ठीक हो गया। यहीं से करते हैं जी आज की क्लास स्टार्ट। चले जी। वुसअत के एतबार से इस्म की 2 इकसाम है, इस्म नकरा और इस्म मारफा। इस्म नकरा किसे कहते हैं, इंग्लिश में भी साथ थोड़ा सा गाइड करती चलूं तो सिंपली इसको कह लें कि कॉमन नाउन। ठीक है, नकरा कॉमन नाउन है। डेफिनेशन क्या है इसकी कि ऐसा इस्म जो किसी आम शख्स, कोई भी कॉमन, ठीक है, चीज या जगह के लिए बोला जाए, इसे इस्म नकरा कहते हैं। और अरबी जुबान में इसकी जो खास पहचान है वो आप तनवीन से कर सकते हैं। एक नॉर्मल नाउन की, एक इस्म कह लें नकरा की, तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। यानी कि किसी शख्स, किसी चीज या किसी जगह के नाम के ऊपर आपको ये तनवीन नजर आएगी तो वो इस्म नकरा है। मसलन कालामुन। ठीक है, कालामुन क्या है? किसी चीज का नाम है। ठीक है, कलम किसे कहते हैं? पेन को। ठीक हो गया, बॉल पेन, उसमें सब चीजें आ जाती हैं। और तनवीन ने हमें ये बात साथ में शो कर दी कि दिस इज अ कॉमन नाउन, इसमें नकरा कालामुन। फिर उसके बाद है रसूलन। रसूल एक नाम है ना किसी भी शख्स का। ठीक हो गया, लेकिन जब साथ में नबी का नाम आ जाएगा तो वो कॉमन नाउन नहीं रहेगा। ये तो सब रसूलों के लिए आ रहा है ना, रसूलन। किताबिन कॉमन नाउन है, हमें नहीं पता कि कौन सी किताब है। ठीक हो गया, तनवीन से हमें पता चला कि दिस इज इस्म, और चूंकि ये जनरल सबके लिए बात आ रही है तो वो इस्म नकरा है, कोई भी आम शख्स, चीज या जगह का नाम। ठीक हो गया। डेफिनेशन के बाद इसकी पहचान और एग्जाम्पल, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी इस्म मारफा, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसा इस्म जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के लिए बोला जाए, इसे इस्म मारफा कहते हैं। अरबी जुबान में इसकी जो अहम पहचान है वो अलिफ लाम से है। मसलन अल कलमु, अर रसूला और अल किताब। अब आप देखें, इस्म मारफा की पहचान अलिफ लाम है। जब मैंने इस्म स्टार्ट करवाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने क्या बताई थी ये बात। अच्छा, मैं वो पेज भी साथ में खोल लूँ ताकि हम बात जो को है वो लेके चलें, लेकिन खैर ये फिर सारा मुझे अब रिमूव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ना ये बात कंप्लीट करूँ। बेसिकली तनवीन इस्म नकरा की पहचान है और अलिफ लाम इस्म मारफा की पहचान है। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी इस्म पर तनवीन या लाम, अलिफ लाम जो है ये एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ। ये हमने जब इस्म का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल इस्म की क्या तारीफ थी, किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम या उसकी सिफ्त यानी कि अच्छाई बुराई को वो जाहिर करेगा।
اور پہچان کیا ہے؟ الف لام اور تنوین، ٹھیک ہے، یہ دو پہچان تھے، اور ہم نے نوٹ کیا تھا کسی بھی اسم کے اوپر لام تعریف اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے، یہ بات میں نے اسی وقت بھی آپ کو بتائی تھی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے اگر کسی اسم کے اوپر تنوین ہوئی تو وہ اسم نکرہ یعنی کہ کامن ناؤن ہے، اگر کسی اسم کے اوپر الف لام ہوا اس کے شروع میں تو وہ اسم معرفہ ہے۔ بس اس کی سمپل یہ ڈویژن ہوئی ہے ابھی تک۔ نیکسٹ آ جائیے، چلے جی یہاں سے نیکسٹ اپنا لے کے چلتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جی اسم نکرہ تو آپ کو پتا چل گیا نا، ایک نارمل ہے۔ اب اسم معرفہ کی طرف آ جائیں۔ آگے اسم معرفہ کی مزید 6 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، تو بات ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، ابھی تو بات بڑھ گئی ہے۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم معرف باللام، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 اسم ضمیر، اور نمبر 6 اسم ندا۔ دیکھیں جب میں آپ کو ترجمہ پڑھاتی تھی، بالکل مطلب اگر میں سٹارٹنگ کی بات کروں، پارا 1 کی، پارا 2 کی ہم بات کر لیں، تو میں سمپل آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوتی تھی کہ چلیں یہ ضمائر جو ہے یہ الگ کر لیں، کون سا اسم کیا نام رکھتا ہے، کیا کہہ لیں کہ یہ اسم اشارہ ہے، کیا یہ اسم علم ہے، کیا یہ اسم ضمیر ہے، کسی قسم کا میں نے کوئی بھی نام آپ کے ساتھ انٹروڈیوس نہیں کیا تھا، ایسے ہی ہے۔ اب میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کو ٹاپک پڑھاتی جاؤں گی، آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی کہ اس کا نام اسم علم ہے، اس کا نام معرف باللام تھا، اس کا نام اسم اشارہ ہے۔ اب ساتھ ساتھ ہم پارا بھی کھولیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ چلے سب سے پہلے میں اسم علم پڑھاتی ہوں۔ اسم علم کہتے ہیں، اب معرفہ ہے یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اس میں معرفہ ہے جس میں الف لام، یہ بس مائنڈ میں رکھیے گا۔ اسم علم کسی شخص، چیز یا جگہ کا مخصوص ذاتی نام اسم علم کہلاتا ہے، جیسے محمد، مریم اور مدینہ۔ اسم علم پر لام تعریف الف لام نہیں، یہ جو علم ہے نا یا علم اس کو کہتے ہیں، اس میں علم جو ہے اس پہ الف لام نہیں لگایا جاتا کیونکہ یہ خاص شخص یا جگہ کا مخصوص نام ہوتا ہے، لیکن اہل زبان جن ناموں پر لام تعریف استعمال کرتے ہوں وہاں اس کو برقرار رکھا جائے گا، خواہ وہ اس میں علم ہی کیوں نہ ہو، جیسے المدینہ تو، ٹھیک ہے، مدینہ کے ساتھ ال لازمی آتا ہے۔ محمدو یہ ایک ذاتی نام ہے، یہ پراپر ناؤن میں ہی آئے گا، چاہے آپ کو یہاں پہ سٹارٹنگ میں الف لام نہیں دکھائی دے رہا۔ مریمو یہ ایک ہی لڑکی کا نام ہے نا، مریمو، اور مدین یہ ایک ہی جگہ کا نام ہے، مدین یہ ان کے ذاتی نام ہے، اسی لیے ان کو اس میں علم کہا گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو نوٹ دیا ہے اس میں ریزن بھی بتا دیا ہے کہ یہاں پہ الف لام کیوں نہیں آیا، کیونکہ یہ کسی شخص یا جگہ کا ذاتی نام ہے، لیکن عرب میں جن ناموں کے ساتھ الف لام آتا ہے وہ لگایا جائے گا۔ اس میں علم کے بعد نیکسٹ ہے جی معرف باللام، وہ اسم جس کے شروع میں لام تعریف موجود ہو اسم معرف باللام کہلاتا ہے، جیسے القلم، الشجر۔ نمبر 3 اسم اشارہ، ایسا اسم جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا اور ذالکا۔ اسم اشارہ کی بھی 2 اقسام ہے، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اب ہے جی ہمارے پاس اسم اشارہ قریب، وہ اسم جس سے کسی قریب کے شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہے جی ہمارے پاس ہاذا، مذکر کے لیے کیا آئے گا؟ ہاذا، اور ہاذا واحد میں، ٹھیک ہے، ٹیبل آپ نے ایسے بنانا، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مونس، یہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے الگ ہوگا، مونس کے لیے الگ ہوگا۔ اب ایک انسان ہے اس کے لیے ایک چیز ہے، اس کے لیے واحد، 2 کے لیے یہ آ جائے گا، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب واحد ہے مذکر یا مذکر ہے واحد، تو ہاذا کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاذل کتاب، کہ یہ کتاب مجھے پکڑا دو، کچھ بھی قریب کی کسی چیز کی طرف۔ اگر 2 کتابیں ہیں تو کیا آئے گا؟ ہاذانی یا ہاذینی، اور اگر زیادہ ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہا الائی۔ مونس ہے ہاذہی، تثنیہ اگر 2 چیزوں کی طرف، 2 مونس چیزوں کی طرف اشارہ کیا تو کیا آئے گا؟ ہاتانی یا ہاتینی، اور جمع زیادہ کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو پھر آئے گا ہا الائی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے نا کہہ لیں کہ جمع دونوں کے سیم ہی ہے۔ اس کو میرے ساتھ پڑھیے، ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہا الائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہا الائی۔ یہ اپنے اسی طریقے سے یہ گردان ہے، پہلی گردان آپ کے سامنے آئی ہے، آپ نے ایسے ہی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، دس از گردان، ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہا الائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہا الائی۔ نیکسٹ آ جائے اسم اشارہ بعید، وہ اسم جس سے کسی دور کی کسی چیز کی طرف یا شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے، تو پھر مذکر واحد ہے ذالکا، اور مونس کے لیے تلک آئے گا، واحد کے لیے۔ تثنیہ میں آئے گا ذانکا، زینکا، اور جمع میں آئے گا اولائکا۔
پھر مونس کا تلکا کا تانکا تینکا اور جمع میں اس کو اولائکا، دونوں کا جمع ہے نا مذکر مونس کا دونوں کا سیم ہے. یہ گردان میرے ساتھ پڑھیے. ذالکا زانکا زینکا اولائکا تلکا تانکا تینکا اولائکا. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسے اسم اشارہ بعید دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے ہمارے پاس، اور مذکر کے لیے ذالکا اور مونس کے لیے تلکا، تلکا تانکا تینکا اولائکا. تو یہ اپنے واحد تثنیہ اور جمع کی چیزیں جو ہے وہ اپنی مائنڈ میں رکھنی ہے. میرے خیال میں جو ہمارے پاس پہلا پارا تھا نا، اس میں نا آپ کو اولائکا کی تو اگزامپل ملے گی. اولائکا یہی لوگ ہیں، یہ اس میں اشارہ بعید ہے. ٹھیک ہے. اور اولائکا اور اس کے لیے قریب کے لیے کیا ہے؟ ہا اولائی، قریب کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اپنے پارا میں سے ڈھونڈ لینا کہ دور کی چیز کی طرف اشارہ آئے گا تو ہاذا یا ہاذی، اور قریب کی چیز کے لیے ہاذا ہاذی، اور دور کے لیے ذالکا اور تلکا. ٹھیک ہے. مذکر مونس کے حساب سے اپنے مائنڈ میں رکھ لینا. چلیں جی، یہ تھی آج کی کلاس. اب یہ آپ کے پاس 2 گردانے آئی ہیں اور یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں، سب چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں. اور اسم موصول جو ہے وہ پھر میں نیکسٹ کرواتی ہوں. ابھی میں نے 3 کروائے ہیں نا. یہاں پہ آئے اسم علم ہے، اسم معرف باللام اور اسم اشارہ. ٹھیک ہے. موصول سے نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، کیونکہ ابھی اسم اشارہ میں آپ کے پاس 2 گردانے آ گئی. یہ گردانے آپ سے سنی جائیں گی، گروپس میں آپ نے سنانی ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.